السلام علیکم دوستو، میں آپ کا ہوسٹ رائے عثمان مستورہ ٹی وی پر آپ کا ویلکم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ محسوس کرتے ہیں آپ کی زندگی میں کوئی محرومی یا کوئی کمی پیشی ہے، آپ دوسرے لوگوں سے اچھی زندگی نہیں گزار رہے، دوسرے لوگ یا آپ کے ارد گرد یا آپ کے دوست احباب یا آپ کے رشتہ دار آپ سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی یہ سوچ رہتی ہے کہ زندگی کی جس پوزیشن پر ہم کھڑے ہیں ہم اس سے بہتر کے حقدار ہیں۔ ہماری زندگی میں یہ جاب ہے یا کاروبار ہے یا گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے، ہم اس کے حقدار نہیں، ہم سے مزید اس سے بہتر کے حقدار ہیں۔ آپ اکثر پریشانی یا ٹینشن یا ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ یہ 2 منٹ کے کوے کی کہانی آپ ضرور سنیے ناظرین۔ امید ہے یہ کوے کی کہانی سننے کے بعد آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں محرومیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل مستورہ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ ایک ہرے بھرے جنگل میں ایک سیاہ رنگ کا کوہ رہتا تھا، اور وہ کوہ اپنے زندگی میں بہت ہی پریشان تھا۔ ایک دن جنگل میں ایک بزرگ اللہ والے عبادت کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ پاس بیٹھا ہے کوہ رو رہا ہے۔ بزرگ نے کوے سے پوچھا، اے کوے میاں، خیریت ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کوئی دکھ تکلیف ہے تو مجھ سے شیئر کرو۔ تو کوے نے مزید رونا دھونا شروع کر دیا۔ بزرگ نے کہا کہ اے کوے میاں، کچھ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کیوں پریشان ہو؟ کوے نے کہا، جی میں اپنے کالے رنگ سے پریشان ہوں اور اپنے کوے ہونے سے پریشان ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ جی بزرگ، یہ جو مجھے کوہ بنایا گیا جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں جس گھر میں جاتا ہوں یا جس بچے کے پاس سے گزرتا ہوں، لوگ مجھے پتھر مار کے اپنے گھر کی دیواروں سے اڑا دیتے ہیں، اور میرا کالا سیاہ رنگ ہے، مجھے کوئی بندہ کوئی انسان پسند ہی نہیں کرتا، نہ ہی مجھے کوئی اپنے گھر پہ پالتو پرندہ بنا کر پالتا ہے۔ سبھی لوگ مجھے جب دیکھتے ہیں دور سے نا تو مجھے بھگا دیتے ہیں، اور جو میری آواز ہے کائیں کائیں کائیں، اس سے لوگ زیادہ پریشان ہیں۔ بزرگ نے جب کوے کی ساری باتیں سنی تو سمجھ گئے کہ کوہ اپنی زندگی میں ناخوش ہے اور یہ پریشانی کا شکار ہے۔ بزرگ نے کوے کو بہت سمجھایا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوہ بنایا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، تو آپ خوش رہو۔ کوے نے کہا، نہیں جی نہیں، میں جب اپنے کوے ہونے سے اور اپنے کالے رنگ سے بہت پریشان ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ بزرگ کی جب کوئی بھی بات کا اس کوے پر نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا تو بزرگ نے کہا کہ کوے میاں، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہو، کہ آپ کی کیا سوچ ہے، یا آپ کیا چاہتے ہو کہ اگر آپ کوے نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ کوہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا، جی میں تو ہنس بننا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ یہ کون سی بات ہے، میں آپ کو ہنس بنا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ پہلے جا کر ہنس سے ملو اور اس سے معلوم کرو کہ وہ اپنی زندگی میں خوش بھی ہے۔ اگر وہ خوش ہے، میں آپ کو آج شام ہنس بنا دوں گا، تو آپ پہلے ہنس سے مل کر آؤ۔ کوہ بہت خوش ہوا، اس نے کہا، جی اے بزرگ اللہ والے، آپ کا بہت شکریہ، اور میں ابھی جاتا ہوں، ہنس سے مل کر آتا ہوں، اس سے پوری خبر گیری لے کر آتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں کتنا خوش ہے۔ کوے نے فوراً اڑان بھری اور وہ ایک تالاب کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ تالاب میں ایک سفید کلر کا خوبصورت ہنس تالاب میں تیر رہا ہے۔ کوہ اس کے پاس بیٹھا اور اس سے ہیلو ہائی کی اور کہا کہ ہنس میاں، میں آپ سے ملنے آیا ہوں، آپ بہت مجھے اچھے خوبصورت پرندے لگتے ہو، آپ کا سفید بڑا خوبصورت رنگ ہے،
اور آپ پانی میں رہتے ہو، پانی میں ڈبکی لگاتے ہو، نہاتے پھرتے ہو، جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ کھاتے پیتے ہو، تو لہٰذا میں بھی چاہتا ہوں کہ میری زندگی بھی آپ جیسی ہو۔ یہ بات سنتے ہی جو ہنس پرندہ تھا وہ غصے میں آ گیا اور اس نے کہا یہ میری بھی کوئی زندگی ہے، یہ ایک ہی تو میرا سفید رنگ ہے، آپ دیکھو دوسرے پرندوں کو ان کے میں کے رنگ ہے، اور میں تو سارا دن پانی میں رہتا ہوں، دوسرے پرندوں کو دیکھو وہ سارا دن کبھی کسی باغات میں جاتے ہیں، کبھی کوئی پھل کھاتے ہیں، کبھی کچھ، میں تو یہی تالاب میں کبھی مچھلی کھاتا ہوں، کبھی چھوٹے موٹے چیزیں، میری کیا زندگی ہے، میں تو اپنی زندگی سے ناخوش ہوں۔ کوا یہ سن کر اور پریشان ہوا، اس نے کہا جی میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ بڑے خوش ہو۔ ہنس نے کہا جی میں تو اپنی زندگی میں خوش نہیں ہوں۔ کوے نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہو، کہ آپ کیا ہو، آپ بننا چاہتے ہو؟ ہنس نے کہا جی میں اگر ہوتا تو میں چاہتا ہوں کہ میں سر سبز پیرٹ کلر کا ایک طوطا ہوتا جو جنگل میں اڑان بھرتا سارے درختوں پہ، خوبصورت درختوں کے میوہ جات کھاتا۔ کوے کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ کاش میں بھی اب طوطا بن جاؤں، طوطا ہوتا۔ کوے نے وہاں سے فوراً ارجنٹلی بیس پہ اڑان لی اور جنگل میں، سرسبز جنگل میں طوطے کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ طوطا جناب، کوا اڑتا اڑتا دیکھا کہ جنگل میں ایک درخت پر ایک سبز کلر کا طوطا بیٹھا ہوا ہے۔ کوا اس کے پاس گیا اور الیک سلیک کی اور اس کو کہا کہ طوطا آپ کا بڑا ہی خوبصورت رنگ ہے اور آپ بہت ہی خوبصورت پرندے ہو، آپ کو انسان بھی اپنے گھروں میں پالتے ہیں، آپ کی بڑی قدر و قیمت ہے، تو آپ اپنی زندگی میں کیا محسوس کرتے ہو؟ تو طوطے نے یہ بات سنتے ہی آپ گولا ہو گیا، اس نے کہا یہ کہ میری بھی کوئی زندگی ہے، میرا ایک ہی سبز کلر ہے اور وہ سبز کلر عام درختوں سے پتوں سے ملتا ہے، مجھے تو جنگل میں پتہ نہیں لگتا کہ کسی درخت کی ٹہنی ہے یا میں طوطا ہوں، جیسے ہی ہمیں کوئی انسان دیکھتا ہے وہ ہم کو قید کر لیتا ہے، وہ فوراً ہی ہمیں گرفتار کر لیتا ہے، ہم تو بڑی لوک چھپ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کوا یہ بات سن کر بھی پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ بھی میں نے تو سوچا تھا کہ یہ طوطا سبز رنگ کا ہے، پورے باغوں میں یہ مختلف تازہ پھل فروٹ کھاتا ہے۔ کوے نے پھر طوطے سے پوچھا کہ اے طوطا، اگر آپ کی کیا خواہش ہے، اگر آپ طوطا نہ ہوتے تو آپ کیا بننا پسند کرتے تھے؟ تو طوطے نے کہا اگر میں بننا چاہتا نا تو اپنی زندگی میں اگر مجھے موقع ملتا تو میں مور ہوتا، میرے خوبصورت پر ہوتے اور لوگ مجھے بڑے شوق سے دیکھتے اور میری بڑی قدر و قیمت ہوتی۔ کوے نے وہاں سے فوراً ارجنٹلی بیس پہ پھر اڑان بھری اور سیدھا مور کے پاس چلا گیا، مور سے لیک سلیک کی اور اس کو کہا کہ اے مور، مور کی تعریف کی، تم تو بہت بھی خوبصورت پرندے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، آپ کا انسان اور جانوروں میں بہت اچھا دیکھا جاتا ہے، آپ انسان، آپ پرندے کو، آپ بہت خوبصورت پرندے ہو، انسان آپ کو بہت ہی پسند کرتے ہیں، آپ کو اپنے گھروں میں پالتے ہیں، آپ کو بڑے بڑے آپ کو خوبصورت پنجرے بنواتے ہیں، آپ کے لیے کھانے۔ یہ بات سنتے ہی مور نے بھی رونا دھونا شروع کر دیا اور اس نے کہا یہ میری بھی کوئی زندگی ہے، یہ میری بھی زندگی ہے کوئی، مجھے تو جب بھی موقع ملتا ہے چڑیا گھروں میں، عجائب گھروں میں یا کسی جگہ میں گھر میں قید کر لیا جاتا ہے، میں تو اپنی مرضی سے اپنی زندگی بھی نہیں جی سکتا، زندگی تو آپ کی ہے، آپ آئیں جائیں کہاں۔ کوا اور پریشان ہو، اس نے کہا میں نے تو بڑا سوچا تھا کہ مور بڑا خوش اور خوبصورت بڑا پرندہ ہے، بڑے انجوائے کرتا ہے۔ پھر اس نے مور سے پوچھا کوے نے کہ اگر آپ کو زندگی میں موقع بنتا یا ملتا تو آپ کیا بننا پسند کرتے؟ کوے نے جب مور کا جواب سنا تو مزید پریشان ہوا۔ مور نے کہا جی میں تو اگر موقع ملتا نا تو میں تو کوا ہوتا۔ کوے نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی کہ اگر آپ اتنے خوبصورت پرندے ہو، آپ کی اتنی عزت ہے، آپ کی جنگل میں آپ کو پرندوں میں ایک بڑا خوبصورتی دی گئی ہے، انسان آپ کی قدر و قیمت کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہو کہ میں کوا ہوتا؟ مور نے کہا جی بالکل،
میں کوا ہوتا اور جنگل میں اور دائیں بائیں گھروں میں جہاں میرا دل چاہتا اڑان بھرتا، نہ ہی مجھے کو قید کرتا۔ میں تو اپنی مرضی سے جہاں دل چاہتا اپنی زندگی انجوائے کرتا، میں تو ایک کوا ہوتا۔ کوا نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اپنے دل میں بڑا خوش ہوا، نے کہا کہ میں تو ویسے ہی یہ باتیں سن رہا تھا کہ جی میں تو دوسرے پرندوں سے کم تر ہوں، لیکن یہ سارے پرندوں کی میں نے باتیں سنی ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جی میں اپنی اپنی پریشانی کا شکار ہے۔ وہ فوراً اسی وقت کوا فوراً بزرگ کے پاس گیا اور اس کو کہا، بزرگ نے پوچھا، آؤ جی کوا میاں بتاؤ آپ کیا بننا چاہتے ہو، آپ نے کیا سوچا، کیا فیصلہ کیا ہے؟ کوا نے کہا جی میں جی کوا ہی خوش ہوں، مجھے تو کوا ہی رہنے دیں، میں اور کوئی پرندہ نہیں بننا چاہتا، میں اپنے رنگ سے اور اپنے کوا ہونے سے خوش ہوں۔ بزرگ نے کہا جی کوئی بات تو بتائیں کہ آپ نے کیا پریشانی، کہ جتنے ہی میں نے پرندوں سے ملا ہوں نا سبھی پرندوں نے مجھے اپنی پریشانی بتائی ہے۔ تو ناظرین اس میں کوے کی کہانی سے آپ کو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر کالا رنگ یا سفید رنگ یا کوئی بھی زندگی کی آپ کو دی ہے پوزیشن، تو اس میں یہ آپ کی حکمت آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو اگر آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ دے گا، آپ کی پریشانیاں ڈپریشن آپ کی زندگی سے دور ہوگی۔ تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے آس پاس والے دوستوں کو بھی سمجھائیں اور خود بھی اس بات پہ کبھی کسی کی، جیسے کہتے ہیں کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، کہ آپ کی کسی کی کوئی بھی چیز یا اچھی پوزیشن دیکھ کر یہ نہ دل میں پریشانی کا شکار ہوں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے یا ہم میرے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو چیز دیتا ہے، آپ کو گاڑی دیتا ہے، سائیکل دیتا ہے، موٹر سائیکل دیتا ہے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، یہ آپ کا نصیب ہے۔ جو انسان اپنے نصیب پہ خوش ہے وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، اپنے خاندان میں خوش ہے، دوستوں میں خوش ہے۔ ناظرین کہانی سننے کا بہت شکریہ، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز شیئر اینڈ لائک کیجیے گا۔ Thanks for watching. If you like our videos then please like and share with other peoples. Please subscribe to my channel Mastoran TV for more good videos.